There's a lot of space over here, brothers. انہوں نے سوچا بھائی میں اللہ نے ان کے لیے اما ہوا کو بنایا تو انہوں نے کیا بھائی اما ہوا مل گئی چلو بھائی اب 2 کا اس کا انتظام ہو گیا پھر آگے اولاد ہوئی پھر اولاد خود بھی تو کماتی ہے تو اس میں اللہ پہ اعتماد کرو زنا کے قریب مت جاؤ اور نکاح کا آپشن مت چھوڑو. میں نوجوانوں کو باغی بناتا ہوں اس بارے میں ابا کے چک مت رہو. ابا کہہ رہے نہیں کرنی نہ اس میں اللہ پہلے ہے اللہ کہہ رہے کرنی ہے ابا کہہ رہے نہیں کرنی. ابا اور اللہ میں جب ٹکراؤ ہوگا تو کس کی ماننی ہے؟ ابا سے بولو ابا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کے ابا بن گئے میں نہ بنوں ابا یہ نہیں ہو سکتا ابا. جیسے آپ کو آپ کے ابا نے میرا ابا بننے دیا تو آپ بھی مجھے کسی اور کا ابا. السلام علیکم بھائی سب سے کال نمستے. میں یہاں پہ میرے چاہنے والے جن سے محبت کرتا ہوں ایک مولانا طارق جمیل مفتی طارق مسعود سے جن سے میں محبت کرتا ہوں. یہاں پہ مولانا مفتی طارق مسعود آئے ہوئے نا ادھر. ابھی آپ کو بتاتے ہیں کتنا رش لگا ہے روڈوں کے اوپر. میں پارکنگ سوچ رہا ہوں یہاں کھڑی کر کے پیدل جاؤں نا ورنہ مجھے آگے تو پارکنگ نہیں ملے گی کبھی بھی. آپ کا بھائی سوچ رہا ہے کہ یہاں جائے تو بھائی آج الحمدللہ آپ کی ہماری اس مسجد میرے گھر سے 1 گھنٹے کی ڈرائیو پہ دور ہے. آپ سے رش چیک کریں لوگوں کا ہجوم کہاں تک چل رہا ہے. یہ سارے محبت کرنے والے مفتی طارق مسعود سے لوگ ملنے کے لیے یہاں پر آتے ہیں بھائی. اندر آپ کو صرف لوگ دیکھیں کتنے دور سے پیدل چل کے لوگ جا رہے ہیں. پارکنگ جہاں بھی مل رہی ہے چیک کریں ماشاء اللہ سے پوری دنیا کے اندر ہے. جب میں 50 مائل سے آیا ہوں تو لوگ 100 مائل سے واک کر کے یہاں پہ لوگ آ رہے ہیں. صرف کیوں مفتی طارق مسعود صاحب آ رہے ہیں. کل کا مسجد ہے مریم مسجد کے اندر ان کا بیان ہے. مریم مسجد بہت خوبصورت ہے. ٹیکنیکل طور پہ یہ مریم مسجد ہونا چاہیے کہ مریم مسجد اتنے رش کو کنٹرول کر سکتی ہے. یہ مسجد کا مجھے نہیں پتا لیکن مریم مسجد بہت بڑی مسجد ہے. آپ چاہنے والے ماشاء اللہ مولانا طارق مسعود کے چاہنے والے دیکھو یہ ہوتا ہے عشق. میں کام پہ نہیں جا رہا تھا 2 دن سے. میں کہا نہیں مجھے پتا تھا کہ یہ آ رہے ہیں نا. کام پوری زندگی ہوتا رہے گا بھائی. ساتھ ساتھ دین کی خدمت بھی ہونی چاہیے. اور میں اکیلے آیا ہوں. مجھے پتا ہے فیملیز کا آنا بہت مشکل ہے. میں اتنا لمبا چل کے جا رہا ہوں میرے بچے ہوتے ہیں ساتھ میں تو میں نہیں لایا لیکن فیملیز یہ چاہ رہی ہے. یہ دیکھیں چیک کریں بھائی ماشاء اللہ چیک کریں بھائی. یہ چیک کریں بھائی رش چیک کریں. لوگوں کی گاڑیوں کی جگہ نہیں مل رہی بھائی. لوگ کہاں سے چل کے آ رہے ہیں. رش چیک کریں آپ سے جہاں تک نگاہیں بڑھائیں گے وہاں تک ماشاء اللہ سے ہجوم ہی ہجوم آ رہا ہے. ہجوم ہی ہجوم آ رہا ہے. دیکھیں یہ دیکھیں ہجوم ہجوم آ رہا ہے ماشاء اللہ بھائی. یہ بہت چھوٹی ہے. اس آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ کیسے کنٹرول کرے گی لیکن فی الحال مدد کنٹرول کر سکتی ہے. ہماری مدد کنٹرول کرتی ہے. ماشاء اللہ وہ رش چیک کریں. لوگ جہاں سے لوگ آ رہے ہیں آپ سے رش چیک کریں. وہ کیمرہ لگا ہوا ہے ٹی وی لگا ہوا ہے ماشاء اللہ الحمدللہ ماشاء اللہ. یہ چیک کریں نماز کا ٹائم ہو گیا مغرب کا. چیک کریں رش کریں ماشاء اللہ جانے والوں کا سامنے. Once again, all brothers that are standing up, everyone look back. Everyone look back. How many people are standing up? So رش چیک کریں there's a lot of space over here, brothers. To the left, if you want, you can start coming right over here to the left. There's a lot of space to sit over here. If everyone can make some space, the brother in the blue. All of the brothers, just come right back around here. All of the brothers. مفتی صاحب ماشاء اللہ طارق مسعود ان ہیوسٹن اور مسجد القرآن. To park. The first one is our own parking, the second one is the clinic parking, and the third one is by Wing Eats, not the CVS parking. Please
please, do not park on the next lot on the right side or the left side, either the U-Haul or the auto parks. If you have any markets towed, you're responsible for it, and please do not make it hard for those businesses to, whatever they need to do. जहाँ तक निगाह बढ़ाएंगे हद निगाह वहाँ पे, और ये बहुत छोटी मस्जिद है, कल इनका मरी मस्जिद के अंदर ध्यान है, कल इनकी मस्जिद में ध्यान है, वो बहुत भाई ऊपर खड़ा हुआ है ताकि आप लोग के लिए कवर कर सके जो हमारे आज जिनसे पेश कर सके. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वालेकुम सलाम. माशाअल्लाह. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना व सय्यिदिना व हबीबना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन. अम्मा बाद. हम बिहार ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين. یہاں جی مچھر الگ ڈبے میں تو کیوں نہیں مچھروں کے ویزے کی ضرورت نہیں ہے تو یہاں اس کی کمی ہے بہت زیادہ مکھی مچھر کی, تو امید ہے مناسب ریٹ پہ بک جائے گی یہاں. خیر ہم بیان شروع کرتے ہیں, بات شروع کرتے ہیں. میں نے جو قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے, جو چیزیں جڑتی ہیں وہ خود بخود نہیں جڑتی. طلاقیں خود بخود ہو جاتی ہیں, انسان کہتا ہے یار میں غصے میں تھا, میں چاہتا نہیں تھا, لیکن کبھی ایسے ہوا غصہ بائی مسٹیک. تو رشتہ جڑتا باقاعدہ جوڑا جاتا ہے, ٹوٹنے میں توڑنے. ہاں کچھ اس کو سیٹ کریں. تو میں گلاس کی مثال اکثر دیتا رہتا ہوں کیونکہ اس کا کسی کے پاس جواب نہیں ہے نا. پتہ ہے باطل کی کیا عادت ہوتی ہے, باطل کہتے ہیں دیکھو ایک ہی بات کو ریپیٹ کرنا ہے, بھائی تم اس کا جواب دے دو تو میں ریپیٹ کرنا چھوڑ دوں گا, کیا خیال ہے؟ آپ اس کا جواب دے دو تو میں اس کو ریپیٹ کرنا چھوڑ دوں گا. دیکھو سامنے گلاس رکھا ہوا ہو, گر کے ٹوٹ جائے, آپ بولو گے مفتی صاحب گلاس کیوں توڑا؟ میں کہوں گا توڑا نہیں ہے بھائی, ہاتھ لگا ٹوٹ گیا, اتفاق سے ہو گیا. لیکن ٹوٹا ہوا گلاس رکھا تھا, یہاں جوڑا ہوا رکھا ہے, اور آپ کو پتا ہے میرے علاوہ کوئی نہیں ہے وہاں جوڑنے والا, تو آپ کہیں گے مفتی صاحب ہم نے آپ کو سادہ چیز خود بخود بن جائے. آپ جواب میں کہو گے یہ پاسبل نہیں ہے. میں کہوں سائنس پڑھے بغیر ایسے دعوے کر رہے ہو یار, تم ڈاروین کو تو پڑھو. ڈاروین نے تو اس سے عجیب بات کی ہے, اس نے کہا گلاس جڑنا تو دور کی بات, پورا انسان جڑ جاتا ہے. کروڑوں اربوں سال میں ایک سیل وجود میں آیا, اس سیل نے ترقی کرتے کرتے ایوالو ہوتے ہوتے وسیم بھائی بن گئے, غفار بھائی بن گئے, ستار بھائی بن گئے. یہاں ہوتے ظاہر ہے وہی مسلمان ہیں نا یہاں جتنے بھی جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے. ایک روبوٹ آٹومیٹیکلی خود بخود نہیں بن سکتا, جبکہ روبوٹ نہ خود دیکھتا ہے نہ خود سنتا ہے. بھائی ایک انسان بھی خود بخود نہیں بن سکتا. آ گئے تو نیچر کی وجہ سے ہم آئے ہیں دنیا میں. شمس بھائی ادھر ہی ہیں بھی. مزے اڑاؤ. اکبر الہ آبادی مشہور شاعر گزرے ہیں ہندوستان کے. جب انگریز نے بر صغیر میں حکومت کی تو پھر دو طبقے وجود میں آنا شروع ہو گئے, مسٹر اور ملا. پہلے تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا یہ مسٹر ہے یا مولانا صاحب ہے, سارے ایک ہی جیسے ہوتے تھے. ڈاکٹر حکیم بھی وہی ڈیزائن ان کا ہوتا تھا, مولاناؤں کا ڈیزائن بھی ایک ہی ہوتا تھا. تو کوئی پتہ شعر سنا رہا ہوں کہ آپ ایک ترقی یافتہ کنٹری میں رہتے ہیں جہاں آنے کے لیے لوگ مرتے ہیں. سمجھتے ہو؟ آپ کو شاید آپ کی ویلیو کا اندازہ نہ ہو, آپ پاکستان جا کے بولے میں امریکہ سے آیا ہوں بس کافی ہے, اتنا پروٹوکول کے لیے اتنا کیا ہے. باقی وہاں بڑے بے روزگار ہی گھوم رہے ہو, لیکن آپ آئے کہاں سے ہیں؟ پاکستانی یہ سمجھتے ہیں کہ جنت میں بھی امریکی ہی جائیں گے, ٹھیک ہے نا, یہ گمان بن چکا ہے. تو آپ ماتا پرستی میں آپ لوگوں کے مبتلا ہونے کا خطرہ ہم لوگوں سے زیادہ ہے. قرآن جگہ جگہ کہتے ہیں نا تمہیں دنیا کی زندگی آخرت سے غافل نہ کر دے. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا. اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے. کیا وعدہ ہے اللہ کا؟ موت کے بعد ہم مر کے ختم نہیں ہو جاتے.
یہ دنیا ایگزامینیشن ہال ہے. وجود کو مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے؟ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اے اللہ چونکہ میں نے ڈاروین کے نظریے میں ماسٹرز کیا ہوا تھا اس لیے مجھے تیرے بارے میں کچھ شکوک و شبہات تھے, میں کنفیوز تھا. تو یہ جواب دنیا میں چل جائے گا, آخرت میں نہیں چلے گا. کیوں؟ اللہ کہتا ہے میرے وجود پر ایمان لانا فرض ہے, قیامت کے دن میں تم سے اس بارے میں سوال کروں گا. ایک مولانا صاحب کراچی سے آگے تمہیں سمجھا کے گئے تھے, ایک سادہ سی مثال دے کے گئے تھے کہ گلاس خود سیب کی گٹلی کے اندر جو سافٹ ویئر انسٹال ہوئے ہیں وہ زیادہ پیچیدہ ہیں. خدا کی قسم آم کے اندر گٹلی کے اندر جو سافٹ ویئر انسٹال ہوئے ہیں وہ کمپیوٹر کے سافٹ ویئر سے کروڑا گنا زیادہ پیچیدہ, اور اس میں مینجمنٹ بہت خاندانی اور بہت زبردست مینجمنٹ ہے. کیسی مینجمنٹ ہے؟ دیکھو آپ دو گراریوں کو ملاتے ہو نا, سائیکل بنتی ہے. سائیکل میں کیا ہوتا ہے, آپ نے ایک پیڈل سے ایک گراری کو گھمایا تو اس سے چین اٹیچ ہونی. پہلا لفظ تو نہیں میں بتا سکتا نا بھائی. ایک میم چلی تھی جب ہمارے یہاں الیکشن ہوئے ہیں نا, جو پھونکو والی سرکار نے شف ایک دم جم ہو رہا تھا نا, تو اس پہ ایک میم چلی تھی. اب پچھلا لفظ میں نہیں بول سکتا, بیان کا ایک تقدس ہوتا ہے. تو اس میں یہ تھا کہ کیا پن سے پہلے آپ لگا دینا جو صبح شام لگاتے ہیں آپ لوگ کیا پن لگا کے رکھو. تو جو یہ دعویٰ کرے گا نا کہ یہ گراریاں جو ہے حلالی پن کہہ لیں, حلالی بول سکتا ہوں, صحیح ہے نا. اب اتنا بھی اس سے بھی آگے میں نہیں سمجھا سکتا نا بات. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, یہ دو گراریاں آٹومیٹیکلی کوئی شخص کہہ رہے ہیں خود بخود ایڈجسٹ ہو گئی ہیں, آپ کہتے ہیں یار چیزیں آپس میں جڑ بھی سکتی ہیں لیکن اتنی خوبصورت مینجمنٹ اس میں نہیں ہوتی. میں تبھی لوگوں سے کہتا ہوں جو لوگ خدا کے وجود کے منکر ہیں ان سے ایک سوال پوچھو کہ تمہیں کوئی جنگل میں چھوڑ دے ہے بھائی, تم نے کچھ دیکھا نہ ہو پھل بننے کا عمل, اب آپ کے سامنے کوئی شخص آئے خربوزے کا بیج, خربوزہ میں اس لیے کہتا ہوں خربوزہ بولنے میں مزہ بہت آتا ہے, خربوزہ جو ہے نا وہ بولنے میں مزہ بہت آتا ہے, تو اچھا لفظ ہے نا خربوزہ. تو ایک پراٹھا بولنے میں بہت مزہ آتا ہے مجھے, پراٹھا. روٹی بولنے میں مزہ نہیں آتا جو پراٹھا بولنے میں آتا. تو آپ نے کہا کہ میں تمہیں میجک دکھاتا ہوں, اس نے کبھی یہ پروسیس دیکھا نہ ہو. آپ نے کہا بھائی یہ کیا ہے, بیج. ٹھیک ہے بھائی, دیکھو اب میں جادو کرتا ہوں کیا ہے. آپ نے اس بیج کو زمین میں ڈالا اور تھوڑا سا پانی دیا, تو وہ کیا کہے گا, بھائی یہ بیج آپ نے زمین میں ڈالا تو یہ ختم ہو جائے گا, کیونکہ ہم جو چیز بھی زمین میں ڈالتے ہیں وہ مٹی ہو کے ختم ہو جاتی. کیا خیال لگ رہا ہے؟ اسٹائل بالکل وہی ہے جو زندگی میں تھا. تو اب اگر دوبارہ زمین میں چانس ہوتا, یہ مذاق ہے, مذاق. خواتین ناراض ہوتی ہیں اصل میں کہ ہمیں بجلی اور بادل گرج نہیں, اسے مذاق ہے. خواتین یعنی اس کو ایسا ہوتا نہیں ہے, ورنہ جو دفنا کے آتے ہیں کئی مہینے تک روتے رہتے ہیں بیچارے. یہ مذاق ہے اصل میں. خیر, اصل پہلے والا مذاق. اچھا جی, تو زمین کا کام نے کہا ابھی صبر کر, ابھی ایک آخری پھونک لگے گی پھر دیکھنا تماشا کیا ہوتا ہے. آخری پھونک لگا کے جب خربوزہ کاٹا تو جو ایک بیج زمین میں دفن کیا تھا اس جیسے سینکڑوں بیج, اور ہر بیج میں وہی سافٹ ویئر انسٹال ہوا ہوا ہے کہ دوبارہ ان میں سے جس بیج کو زمین میں ڈالو گے ہر بیج بیل پیدا کرے گا, پھر اس سے پھول پیدا کرے گا, پھر اس سے تتلیوں کیڑے مکوڑوں کے ملاپ کے ذریعے پھل پیدا کرے گا. اتنی سپیڈ سے خربوزوں کا گروتھ ریشو اللہ نے رکھا ہے جتنی سپیڈ سے ہمارا بیان سننے کے بعد بھی بچوں کا گروتھ ریشو نہیں بڑھ رہا. نہیں یہ بات, اور وہ یہی کہہ رہے کھائیں گے کہاں سے, بچے اتنے پیدا ہو گئے تو کھائیں گے کہاں سے. بھائی جان, جو خوراک کا جو گروتھ ریشو ہے وہ انسانوں کے گروتھ ریشو سے کروڑا گنا زیادہ ہے, لیکن چھوڑ دو کہ کھائیں گے کہاں سے. نہیں یاری میرا حال ہے, بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہوتا ہے. اس میں اللہ نے بتا دیا کہ پیدا تو ہونے دے, پہلے سے کیلکولیٹر لے کے بیٹھا ہوا ہے کہ پیدا ہوگا تو کھائے گا کہاں سے. پیدا ہوگا تو میں رزق کا انتظام کروں گا.
اب مجھے ایک بات بتاؤ, آپ نے بھونکے لگا لگا کے پورا خربوزہ, اب وہ جنگل میں جو بندہ بیٹھا ہوا ہے نا وہ حیران ہے, یار یہ ہو کیا رہا ہے. یا تو وہ یہ کہے گا کہ یہ جادو ہے. کیا کہے گا بھائی؟ یہ جادو ہے. یا وہ کہے گا بھائی یہ خود بخود نہیں ہے, اس بیچ میں کسی طاقت نے ایسے سافٹ ویئر انسٹال کیے ہیں جو عزیز بھی ہے اور علیم بھی ہے. اللہ اپنی دو صفات کو قرآن میں بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتا ہے. اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن, میں نے پوری کائنات بنائی اور اس کائنات میں ایک مینجمنٹ ہے. یتنزل الامر, پوری ہر چیز بہت سیکھ سکتی ہے یہ سب چیزیں. ان اتخذی من الجبال بیوتا, اللہ کہتے ہیں میں نے اسے کہا پہاڑوں میں گھر بنا. کیسے؟ جب گھر بنائے گی تو اس کے لیے پھولوں کے رس کے لیے ٹریولنگ کرنی پڑے گی بائی ایئر. شہد کی مکھی بائی روڈ سفر نہیں کرتی, بائی ایئر. اور بائی ایئر سفر کرنے میں لوکیشن تلاش کرنا آسان کام نہیں ہے. بائی روڈ سفر کرنا بہت آسان ہے. ہم کسی کو ایڈریس, میں تو انڈا موڑ میں رہتا ہوں تو وہیں کی مثال دوں گا نا, یہاں کے تو علاقے مجھے یاد نہیں ہے. اب آپ بائی روڈ جب سفر کر رہے ہوتے ہو, کسی صدر سے کسی نے آنا ہے ہم سے ملاقات کے لیے, تو ہم کیا کہیں گے بھائی ادھر ایسا یوں آئے گا تو پٹیل پاڑا ہے, پٹیل پاڑا سے لیفٹ ٹرن مارے گا تو ایک ہوٹل ہے, اس سے رائٹ ٹرن مارے گا تو ایک گولے گنڈے کی دکان نظر آئے گی. اس سے گولا گنڈا کھانا نہیں ورنہ تو خود بھی گولا گنڈا بن جائے گا تھوڑے دنوں میں. پھر وہاں سے ادھر ٹرن مارنا, ایک بیکری نظر آئے گی, پھر ایک مٹھائی کی دکان ہوگی, تو سمجھ جائے گا وہ کیا خیال ہے. بائی روڈ ایسا نہیں ہوتا. پائلٹ کو آپ نے کہا کہ تو یوں تجھے امریکہ سے پاکستان جانا ہے, تو گولے گنڈے کی دکان آئے گی, پھر ایک پہاڑ آئے گا رائٹ سائڈ پہ, لیفٹ سائڈ پہ ایک دریا آئے گا, دریا سے ٹرن مارنا, سامنے سمندر ہے تو سمندر کے اوپر سے گزر کے لیفٹ پہ ٹرن مارے گا کراچی, رائٹ پہ ٹرن مارے گا کوئٹہ ہے. سمجھ میں آ جائے گا اس کے؟ نہیں آئے گا نا سمجھ میں بھائی. وہ ٹریگنومیٹری اور بڑے شادی کے بعد کی زندگی میں فرق ہے. کہتے ہیں جب شادی سے پہلے نا جو نوجوان آدمی ہے نا, اس کے میگزین ہوتے ہیں اور تصویریں ہوتی ہیں, اس کے کمرے میں روم اور مختلف قسم کے وہ پرفیوم رکھے ہوئے ہوتے ہیں, ایسا ہی ہوتا ہے نا, اور بڑی خوبصورت سا کمرہ ہوتا ہے. یہ ہے شادی سے پہلے کی زندگی. اور کتاب رکھی ہوئی, کوئی بھی بک رکھی, کوئی میگزین ہوتا ہے اچھا سا جس کا وہ مطالعہ کرتا ہے. شادی کے تھوڑے دنوں کے بعد کیا ہوتا ہے؟ شادی کے تھوڑے دنوں کے بعد وہ جو پرفیوم تھے نا, ان کے بجائے مختلف دوائیں آ جاتی ہیں. بنفشہ شہتوت ہے, الطریف الاسط خدوس, یہ کرتی ہے سر سے جمع ہوا نزلہ نکالنے کا کام کرتی ہے, حکیمی دوائی. اور کتاب ہوتی ہے موت کا منظر, ٹھیک ہے, یہ لائف کب ہو جاتی ہے. تو جب انسان مادہ پرستی کی طرف جاتا ہے تو اسے سب سے زیادہ برے پتہ ہے کون لگتے ہیں؟ علماء, یا وہ لوگ جو دین کی دعوت کی بات کرتے. کہتے ہیں یار ان کے پاس بیٹھنے سے نہ پیسے ملتے ہیں, نہ کوئی کاروبار کے, یہ بیوٹی کے لیے کیا کریں. میں نے ویسے ہی جنرلی ایک بات کر دی, وہ کلپ بنا کے چلا دیا. میں نے اس کو ہٹوایا ہے کہ بھائی یہ میرا ٹاپک نہیں ہے, یہ بیوٹی, خواتین کی بیوٹی کی بات ہو رہی ہے اس میں, کہ بکری کا دودھ پیا کرو, زیتون کا تیل. وہ میں نے ہٹوایا ہے, میں نے کہا بھائی یہ میرا ٹاپک ہے. تو ایسی باز, یہ ایسا دور ہے نا, بیٹھے بیٹھے کچھ بھی کرو وہ کلپ بن کے چل پڑتا ہے. وہ ہٹوایا ہے میں نے کہ یہ کیا, یہ تو ڈاکٹروں سے جا کے پوچھو. ایسا نہ وہ نسخے استعمال کر کے رہی صحیح بھی ختم ہو جائے بیوٹی. تو جب انسان مادہ پرستی کی طرف جاتا ہے نا, اس کو سب سے برے پتہ ہے کون لوگ لگتے ہیں؟ مذہبی اسکالر لگتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار ڈاکٹر کے پاس بیٹھو, کچھ معلومات ہو جاتی ہیں, شوگر کنٹرول کرنے کا طریقہ بتا دے گا, پیٹ کم کرنے کا طریقہ, ہیڈ رہنے کا طریقہ بتا, وہ بھی طریقہ بتائے گا, عمل ڈاکٹر بھی نہیں کر رہے ہوتے اس پہ. خیر, تو کچھ تو معلومات مل جائیں گی. یا بچے کو میڈیکل کالج میں داخل کرنے کا طریقہ بتا دے گا. ہمارے یہاں ایک ہی طریقہ ہے, آپ لوگ کے یہاں بہت سارے طریقے, ہمارے یہاں ایک ہی طریقہ ہے, روکڑا ہونا چاہیے, بس سارے کام ہو جاتے ہیں اس سے. کسی انجینئر کے پاس بیٹھو, وہ آپ کو بہت ساری چیزوں میں گائیڈ کرے گا. کسی سائنٹسٹ کے پاس بیٹھو, سیاستدان کے پاس بیٹھو, مولانا کے پاس بیٹھو, تبلیغ والوں کے پاس بیٹھو, وہ تو زمین سے نیچے کی اور آسمان سے اوپر کی. تو یہ ہماری لائف میں اس کا کیا تھا؟ تو یہ نیا تانا نہیں, یہ پرانا تانا ہے. شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا نا ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو. تو قوم نے کہا آپ ہماری تجارت میں کیوں گھس رہے ہو بھائی, آپ نماز پڑھا کرو. الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء. ہم جیسے مرضی بزنس کریں, یہ آپ کا ٹاپک تھوڑی ہے, یہ تو تاجروں کا ٹاپک ہے کہ کس طرح ٹوپی کرانی ہے اور کس طرح دوسرے کی ٹوپی سے بچنا ہے. یہ آپ کا ٹاپک نہیں ہے.
آپ ٹھیک ہے نماز پڑھتے ہیں کبھی کبھار دم درود پھونک پھونک لگا دی کچھ جن چڑیل بھگانے کے لیے، سنا ہے کہ نمازیوں تو ٹھڑک جو ہے نا وہ ٹوپی پہننے سے ختم، ٹھڑک کی ہوتی ہے. تو خیر، تو اب لبرل سیکولر لوگوں کی تو یہ ٹینشن ہے ہی نہیں کہ انٹی کو دیکھ کے نظر جھکانے کے اندر بھاڑ میں جاؤ یار، نظر اٹھانا جھکانا دل چاہ رہا ہے تو دیکھو، نہیں چاہ رہا تو نہیں دیکھو. استغفار کی کیا ضرورت ہے اس کو. تو انہوں نے کہا 4 دن کی زندگی ہے، کوفت سے کیا فائدہ، کھا ڈبل روٹی کلر کی کر خوشی سے بھول جا، بس عیش کر، کیونکہ اس وقت کلر کی بن سکتے تھے مسلمان، ٹھیک ہے نا. تو ایک لائف اسٹائل یہ ہے، سمجھتے ہیں، جس کو مادہ پرستی کہا جاتا ہے. تو میں جو بیان لے کے چلا تھا وہ یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالی ہمیں یہ کہتے ہیں، کیونکہ اللہ کو پہلے ماننا ضروری ہے نا، تو اس لیے میں نے تھوڑا سا آپ کو اللہ کا بتا دیا کہ اللہ ہے، ٹھیک ہے نا. ایسا نہیں ہے کہ یہ خود بخود ہی سب کچھ ہو رہا ہے، یہ ہو نہیں سکتا بھائی. کتنی مرضی کتابیں لکھ دی جائیں اس پر، کتاب لکھنے پر گورنمنٹ، اور ظاہر ہے اس لیے چرا رہا ہے کہ چپل ہوگی نہیں اور وہ بکے گی بھی کتنی قیمت پہ. تو اس کا گیٹ اپ بھی چوروں جیسا ہوتا ہے، چوری بھی کم درجے کی کر رہا ہے. یہ بدنام بہت ہوتا ہے. آپ کے ہاں رشتے کا پیغام لے کر آیا آپ کی بچی کے لیے، آپ نے کہا بھائی کیا کرتے ہو، بس ایک دفعہ چپل چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا اور کوئی غلط کام میں نے زندگی میں کبھی بھی نہیں کیا، بس ایک دفعہ آپ دو گے رشتہ، چل بھائی نکل یہاں سے. لیکن کچھ چور ایسے ہوتے ہیں جو بڑے زبردست ڈریسنگ میں بہترین، ہمارے یہاں تو ہول سیل کے، استغفر اللہ، سیاسی باتیں میں نے کہا تھا نہیں کرنی، تو کچھ باتیں منہ میں اٹک کے نکل واپس کرنی پڑتی ہیں مجھے. تو کچھ چور ایسے ہوتے ہیں جیسے بہنوں کی وراثت کھائی ہوئی ہے، کروڑوں روپے کی وراثت ہے دے نہیں رہا. تو یہ چھوٹا چور ہے بڑا چور ہے؟ بڑا چور ہے. ابا کے انتقال کو 20 سال ہو گئے اور اپنی بہن جو ہے اس کے کروڑوں روپے لے کے اب تک بیٹھا ہوا ہے اور اس کو ٹوپیاں کرا رہا ہے کہ آج نہیں کل دیکھو. ایکچولی بڑے نعرے ہوتے ہیں آج کل لوگوں کے پاس نا، دیکھو ابھی تو میں ہوں نا، جب میں ہوں تو تمہیں کیا ضرورت ہے، میں ہوں نا، کوئی ضرورت پڑے مجھ سے مانگنا. تو یہ بڑا چور ہے. یہ جتنے پیسے لے کے بیٹھا ہوا ہے اس میں کروڑوں چپلیں آ سکتی ہیں، کیا خیال ہے؟ بلکہ چپلوں کا بزنس کر سکتا ہے، یہ چپلوں کا نہیں بلکہ جوتوں کا بزنس کر سکتا ہے. لیکن یہ سوسائٹی میں بدنام بولو نہیں، بلکہ اس کی بہن ہی اس کا رشتہ لینے کے لیے جاتی ہے. پتہ بھی چل جائے نا کہ بہن کو وراثت نہیں دی، کوئی بات نہیں، ان کا پرسنل معاملہ ہے، آپس میں ہوتا ہے. کبھی کسی کے ہاں سوسائٹی میں کہیں وراثت جلدی تقسیم ہوتی ہے، کہیں دیر سے، تو یہ بدنام نہیں ہوتا. حالانکہ یہ بہت بڑا چور ہے، کیونکہ بہن اس نے 3 جرم کیے. نمبر 1 خونی رشتے کی چوری کی ہے. اجنبی کے ساتھ ظلم کرنا بھی جائز نہیں ہے، اپنے رشتوں کے ساتھ ظلم کرنا اسلام میں زیادہ بڑا جرم ہے. دوسری بات، کسی اور کا مال کھانا، مرد کا مال کھانا بھی حرام ہے اسلام میں، عورت کا مال کھانا ڈبل حرام ہے، کیونکہ اس پر الگ سے وعید ہے قرآن مجید میں. اور تیسری بات، وراثت کا مال کھانا تو اور زیادہ حرام ہے. چپل چوری کرنے پر تو صرف چوری کی وعیدیں ہیں، بہن کی وراثت کھانے پر 3 گنا زیادہ وعیدیں ہیں. لیکن سوسائٹی میں اس کو نہ چور. تو پروٹوکول اللہ نے یہ دیا کہ اگر کوئی یہودی یا عیسائی ذبح کرتا ہے جانور کو تو وہ جانور بھی آپ کے لیے کیا ہے؟ حلال ہے. تو اللہ نے ہم پہ مردار کھانے پر پابندی لگائی. اس لیے کائنڈلی آپ حلال کھایا کریں، ہینڈ سلاٹر کا تحقیق کر لیا کریں، اس کے بغیر گوشت کے قریب نہ جائیں. تھوڑی سی ٹینشن اٹھانی پڑے گی تو بھائی اللہ کا حکم ہے نا، اللہ پوچھے گا قیامت کے دن، سوال کرے گا. اسلام میں اللہ کے قانون میں زنا لیگل ہے یا اللیگل ہے؟ ٹھیک ہے، یہاں گورنمنٹ نے اجازت دی ہے، کوئی عورت راضی ہے آپ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے قانون میں اس کی اجازت بولو نہیں ہے. اگر آپ کرو گے حساب دینا پڑے گا، بہت سخت حساب ہے زنا کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات میں نے دیکھا کچھ ننگے برہنہ مرد اور برہنہ عورتیں آگ میں جلائی جا رہی ہیں، اکٹھی، مرد اور عورتیں اکٹھے، آگ کے شعلے بلند ہوتے ہیں. میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا آپ کی امت کے زانی مرد اور زانی عورتیں. اللہ نے اکٹھے ان کو آگ میں ڈالا ہے کہ جس کے ساتھ منہ کالا کیا تھا اسی کے ساتھ اس آگ میں جلو تم. اسلام زنا کو پروموٹ نہیں کرتا. زنا کا آلٹرنیٹ کیا ہے؟ پاکیزہ. وہ کیا ہے؟ نکاح.
अभी देखो पूरे बयान में चुप बैठे रहते। मैंने अल्लाह की कुदरत के दलाइल के अंबार लगा दिए, एक दफा सुभान अल्लाह मुंह से नहीं निकला इनके। आवाज आई थी कहीं यहां से कुछ, कहीं जरा से हिले हो, जरा सा निकाह की बात, इट इज कॉल्ड, आगे फिल इन द ब्लैंक्स। आगे मैं इस पे मजाक कर रहा हूं, आप नाराज ना होइए, ठीक है, थोड़ा सा खुश होने देना लोगों को, तो इसलिए। तो बाकी जवान होने की अलामत है माशाल्लाह, ये पॉजिटिव है, जवान होने की अलामत है, ये नेचुरल है, ये नेचुरल है। तो और ये सबके दिलों की आवाज है, जो शरीफ बने हुए बैठे हैं ना ऊपर ऊपर से, अंदर से उनके भी दिल की क्या है आवाज। तो खैर देखो, अल्लाह को जिना इतना बड़ा जुर्म है ना, जिना करना आज बहुत हल्का ले लिया है। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम अकेले, इंतहाई खूबसूरत हदीस में आता है, अल्लाह ने अकेले यूसुफ अलैहिस्सलाम को आधा हुस्न दिया था, बाकी आधा हुस्न इस कायनात में बांटा है। कितने हसीन होंगे। और पैगंबरों में ताकत और कुव्वत बहुत ज्यादा होती है। जब जवानी की दहलीज पे कदम रखा, कैसे जज्बात होंगे। और रह कहां रहे हैं, बादशाह के अजीज मिस्र के महल में, बादशाह नहीं, अजीज मिस्र के महल में। तो आपको पता है कि जो बहुत ऊंचे खानदान है वो शादियां भी बहुत ऊंचे खानदानों में करते हैं, वो बसूरत औरतों से शादी नहीं करते, तो पैसा होता है। तो अजीज मिस्र की जो जौजा थी, बीवी थी, क्या आप समझते हैं वो बसूरत होगी? इंतहाई हसीन औरत, अजनबी है, मुसाफिर है यूसुफ अलैहिस्सलाम। वो औरत आपको कमरे में बंद करके जिना की दावत दे रही है, बंद करके, कोई बदनामी का खतरा नहीं है, किसी को पता नहीं चलेगा, औरत खुद बुला रही है, और अजनबी है, मुसाफिर हैं, कोई उम्मीद भी नहीं है कि यहां कोई जल्दी मेरे निकाह का इंतजाम हो जाएगा। और डर ये भी है कि अगर मैंने इसकी ख्वाहिश पूरी नहीं की तो उल्टा इल्जाम किस पर डालेगी, बदनाम कर देगी। लोग औरत का ये इल्जाम कि इसने मुझे बुरी नीयत से देखा या दस्तदराजी की है, लोग इस इल्जाम को जल्दी मान लेते हैं, बदगुमान होते। नौजवान इंसान नहीं है, इन हादा इल्ला मलकुन करीम, ये कोई खूबसूरत मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता है जो जमीन पर उतर आया है। तो बदनामी के तमाम रास्ते बंद हो गए इसके बावजूद। और फिर धमकियों पे, पहले बदनामी, उसके बाद धमकियां कि जेल डाल दूंगी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या कहा जब धमकी सुनी ना कि जेल और उल्टा बदनामी मेरी होगी, तो अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं, रब्बि सिजनु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि, ए अल्लाह जिस बुराई और गंदगी की तरफ ये दावत दे रही हैं औरतें, मुझे जेल की कोठरी उससे ज्यादा महबूब है। हमारे नौजवान क्या करते हैं, एक दफा कर लो यार, बाद में तौबा निकाल लेंगे, ये वर्ड चल रहा है, कर लो यार, अभी तो शादी भी नहीं है, क्या करें, अमेरिका में रहते हैं। अबे भाई आजकल शादी आसान है, तुम लोगों के लिए भी अगर मुश्किल है तो हम पागल हैं यार, चार चार करके बैठे हुए हैं। ख़वातीन से मादरत, में चार की तरकीब नहीं दे रहा, मैं मिसाल दे रहा हूँ। यहाँ तो वैसे ही इलीगल है ना, तो मैं तो चार की बात कर ही नहीं सकता, ये तो उठा के बाहर निकाल देंगे, पर निकल रहे हमारे सोसाइटी को खराब कर रहे थे। तो यहाँ मैं बात कर ही नहीं सकता। इस सिलसिले में आप अंडा मोड़ पे आए मुलाकात के लिए, यहाँ एक ही शादी की बात होगी। तो अमेरिका में आके तुम ये कहते हो एक्चुअली हमारे लिए मसाइल, एक्चुअली भाई तुम कैसी बातें कर रहे हो यार। अगर तुम में भी इस्तिताअत नहीं है तो हमारे मुल्क के हालात देखो यार, इकोनॉमिकली कहाँ जा रहे हैं हालात, तो वो तो फिर उनके लिए तो है ही नहीं। इसलिए शरीयत ने निकाह में एक उसूल बना दिया कि गुर्बत निकाह में रुकावट है ही नहीं। अल्लाह ने जहां निकाह का हुक्म दिया ना, वहां ये कहा इन यकूनु फुकरा, अगर फकीर हो, गरीब हो, फकीर का लफ्ज इस्तेमाल किया, जो गुर्बत में भी इससे भी आला दर्जे की गुर्बत के लिए कहते हैं फकीर है। गरीब बोलोगे अगले की तौहीन महसूस नहीं होती, फकीर बोलोगे अगला इंसल्ट महसूस करेगा, यार मुझे फकीर बना दिया तूने। अल्लाह ने कहा गरीब तो दूर की बात, अगर फकीर भी हो तो निकाह कर लो, अल्लाह अपने फजल से तुम्हें अपनी कर देगा। बच्चा पैदा होता है तो माँ की छातियों में दूध आता है, रिस्क का इंतजाम होता है, तो बीवी घर में आएगी, बहू घर में आएगी, तो अल्लाह इंतजाम कर देगा। हर चीज कैलकुलेशन से नहीं होती। हम अल्लाह को मानते हैं तो फिर सही से मानना पड़ेगा। समझते कि नहीं समझते? तो कोई जरा सी गुंजाइश होती ना जिना की,
اور پھر کمال کی بات یہ کہ قرآن کہتا ہے یوسف علیہ السلام بھی ینگ تھے، جوان تھے، خوبصورت تھے، تو ان کی بھی طبیعت مائل ہو رہی تھی. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، ایک جوان خوبصورت عورت بند کمرے میں زنا کی دعوت دے رہی ہو تو دل کا مائل ہونا یہ نیچرل ہے، دل مائل ہو رہا ہے، لیکن اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں معاذ اللہ انہو ربی احسن مثوایا، وہ میرا رب اس نے مجھے مضبوط ٹھکانہ دیا، اتنا میں تو کنویں سے نکال کے مجھے یہاں لا کے محل میں ٹھکانہ دے دیا، میں اس کی نافرمانی کیسے کر سکتا ہوں؟ اللہ نے آپ کو غریب ملکوں سے لا کے اکنومیکلی ایک انتہائی اسٹیبل ملک جس کو دنیا کا دادا کہا جاتا ہے اس کی زمین پہ لا کے اللہ نے آپ کو بسا دیا، تو یہ چیز تو اس کا تقاضا کرتی ہے کہ آپ اللہ کی نافرمانی سے بچو. وہ ملک جس میں آنے کے لیے لوگ ہنستے ہیں، اللہ نے آپ کو وہاں کسی کو نیشنلٹی دے دی، کسی کو ملازمت دے دی، تو یہ تو نعمت کے شکر کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس برائی سے دور رہیں، اور آپ اسی نعمت کو بنیاد بنا کر عیاشی میں پڑ جاؤ تو اللہ کے غضب اور قہر کو دعوت دینے والی بات ہے یا نہیں ہے؟ بے شک. یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ میں تو کنویں میں تھا، میں تو بک رہا تھا بازاروں میں، تیرا احسان ہے کہ مجھے کسی بھی طرح سے لا کے بادشاہ کے محل میں ٹھکانہ دے دی، ایک لگژری لائف دے دی. اب اس نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا. تو اللہ نے آپ لوگوں پر بھی احسان کیا ہے، وہ ملک جس میں آنے کے لیے لوگ ترستے ہیں اللہ آپ کو وہاں لے آیا. اس نعمت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ آپ عیاشیوں میں نائٹ کلبوں میں جانا شروع ہو جاؤ، اس نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ حلال اور حرام میں فرق کرو. بھائی میں حرام کے قریب نہیں جاؤں گا، حلال کو فوکس کرو. انبیاء نے حلال کو فوکس کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام جس پیغمبر کا اللہ نے قرآن میں سب سے زیادہ ذکر کیا وہ موسیٰ علیہ السلام ہے، ہر جگہ موسیٰ. کہا بھائی جب ایک نوجوان نے میری بیٹیوں کی خدمت کی ہے، کنویں سے پانی پلایا ہے، تو ہم اس کو اس کا معاوضہ دیں گے. خاندانی لوگ یہی کرتے ہیں، فری پھوکٹ کی خدمت نہیں لیتے، کہتے ہیں انہوں نے اگرچہ فری میں کی ہے لیکن ہم معاوضہ بولو دیں گے. تو بلا کے موسیٰ علیہ السلام سے حال احوال پوچھیں تو بیٹی نے کہا کہ ابا یہ نوجوان صحت مند بھی ہے، طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی. امانت کا اندازہ ایسے لگایا کہ پورے راستے میں ہماری طرف نظر اٹھا کر نہیں دے. کیریکٹر والا آدمی اپنی بیوی کے سوا کسی کو بولو نہیں دے، چاہے اس کی بیوی اس کو دیکھ رہی ہو کہ نہیں دیکھ رہی. ایسے لوگ تو مارکیٹ میں بہت ملیں گے جب بیگم کے ساتھ مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں کسی کو بھی نہیں دیکھ رہے، استغفار تسبیح چل رہی ہے مسلسل. اور جب بیوی شوہر کے ساتھ مارکیٹ میں ہوتی ہے نا تو وہ شوہر کے علاوہ کسی کو بھی نہیں دیکھ رہی ہوتی ہے. ذہن رکھو آپ سمجھ رہے وہ ادھر دیکھ رہی ہے، نا نا نا، وہ آنکھوں کی پتلیوں سے ادھر دیکھ رہی ہے. اور یہ بات مرد کو بھی پتا ہوتی ہے، مرد کو بھی پتا ہوتا ہے، تو اس لیے بڑی تمیز ہے. لیکن جب بیگم نہیں ہو پھر جو نظر کی حفاظت کرے گا نا کہ میرے لیے اللہ نے صرف کس کو بنایا؟ میری بیوی کو. یہ کیریکٹر والے لوگوں کا کام ہوتا ہے، یہ خاندانی لوگوں کا کام ہوتا ہے. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام ان میرڈ تھے تو وہ 2 بچیوں کو انہوں نے پانی پلایا. وہ مسلسل دیکھ رہی ہیں کہ اس نوجوان نے ایک دفعہ بھی ہماری طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، اور صحت کا اندازہ لگا لیا. ایسے جا کے ڈول نکالا ہے یوں کر کے، وہ لوگ ایسے ایسے کر کے کھینچتے تھے نا، کمر میں پکڑ کے بیٹھے ہوئے تھے جو کنویں سے ہی پانی نکال رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام تو صحت مند تھے، اتنے طاقتور تھے کہ ایک قبطی کو ایک چماٹ لگایا انہوں نے لڑائی چھڑوانے کے لیے، مارنے کی نیت نہیں تھی، وہ کلٹی ہو گیا. کلٹی سمجھتے ہو؟ بلوچی زبان میں کلٹی، بڑھ گیا بیچارہ، اس کا پروگرام ہی بڑھ گیا، اتنے صحت مند تھے. تو ان بچیوں نے کیا کہا؟ ان خیر من استاجرت القوی الامین، اے ابا اس کو آپ ملازمت پہ رکھ لیں، ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے اور کوئی یعنی بکریاں چرانی پڑتی ہیں گھر کے باہر کے کام، تو یہ امانت دار بھی ہے. امانت کا اندازہ کس سے لگا لیا؟ آنکھوں سے. تو جو آنکھوں میں خیانت نہیں کرے گا وہ ملازمت میں پیسوں میں خیانت بھی نہیں کرے گا. ورنہ ہمارے یہاں جب کسی کو، میں تو بکریاں پالنے کا شوق ہے، کسی بکری والے کو بکری پکڑا دو آپ کہ یار تو اس کو کھلائی پلائی، میں مہینے کے پیسے دے دوں گا، تو صرف آپ کی بکری روزانہ چھوٹی ہوتی جائے گی اور اس کی ساری بکریاں بڑی ہوں. ایک بکری میں نے کسی بکری والے کو دی تو جتنی دی تھی اتنی ہی 1 سال کے بعد واپس. وہ اب کیا کریں، چٹکلے آتے ہیں نا. ایک آدمی نے کسی بہت ہی چھوٹی سی خاتون سے شادی کر لی، چھوٹے قد کی، اب بچے بڑے ہی نہیں ہو رہے بچے
बड़े ही नहीं हो रहे। वो उनको खिला रहे कि बच्चे बड़े, एक दिन उसकी बीवी बच्चों को खिला रही थी, बेटा जल्दी जल्दी खाना खा लो, बड़े हो जाओगे। ये जल के कहते हैं ये बड़े नहीं होंगे। कह रहे हैं इनके साथ पौधे लाया था वो बड़े हो गए हैं। ये उतने के उतने। तो मेरी बकरी के अलावा सारी बकरियां क्या हो रही थी? ये अमानत है ही नहीं ना लोगों में, अमानत कहाँ है? तो उन बच्चियों ने कहा कि ये अमानतदार है और सेहतमंदी है। तो उन बच्चियों के बाप ने क्या सोचा कि भाई दामाद भी तो ऐसा ही होना चाहिए ना, कि अमानतदार भी हो और सेहतमंद भी हो। ये दो क्वालिटी होनी चाहिए दामाद में। आज लड़कियां क्या देखती हैं शौहर में? पैसा 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 पैसा। ओ भाई, ऐसे पैसे का और ऐसी स्मार्टनेस का क्या करना है? आप अगर उसके हैंडसम होने की वजह से उस पर मर रही हो तो 20 और भी मर रही हैं। तो अगर वो तकवे वाला नहीं है, उसके अंदर अल्लाह का खौफ नहीं है, फिर भूल जाओ कि वो आपसे वफा करेगा। वो बेगम एक होगी दिखाने के लिए और ताल्लुकात 20 ही होंगे। बाहर की दुनिया में कोई खवातीन बहुत समझती हैं अपने मियाँ को कंट्रोल किया हुआ है। नहीं भाई, मियाँ ने जो गफ्फार नाम का मोबाइल में नंबर सेव किया हुआ है, ये गुलचमन है, ये गफ्फार नहीं है। तुम्हें क्या पता चलेगा? ये ऐसे सॉफ्टवेयर आ रहे हैं कि वो आवाज भी चेंज कर देते हैं। अल्लाह के खौफ के बगैर नजर की हिफाजत मुमकिन नहीं है। तो बच्चियों ने क्या कहा कि ए अब्बा, ये बेहतरीन है मुलाजमत के लिए। बाप हमेशा अपनी बेटियों के फ्यूचर का सोचता है, बच्चियों के घर बसाने का सोचता है, जो गैरतमंद बाप है। उन्होंने फौरन सोचा कि भाई दामाद में भी ये दो क्वालिटी होनी चाहिए, सेहतमंद हो और अमानतदार हो। तो फौरन कोई इस्तिखारा नहीं निकाला कि 6 महीने इस्तिखारा निकलेगा, फिर नीला आएगा तो पीला आएगा तो गुलाबी आएगा। तो ये हमारे यहाँ इस्तिखारों की भेंट बहुत चढ़ा देते हैं रिश्तों को। ये वो इस्तिखारा नहीं है जो सुन्नत है, जो आजकल किया जा रहा है। तो अब्बा ने क्या कहा उनके? इन्नी उरीदु अन उनकी हका इहदबन तय्यहातैनी अला अन तअजुरनी समानिया हिजज। कहता हूँ ना, एक लड़की वहां रहती है, इधर ट्रांसफर कर दो, वहां भी रोटी खाती थी, इधर 2 रोटी ज्यादा खा लेगी, या बर्गर खा लेगी, तो यहाँ पे यहाँ रोटी वोटी तो तौहीन समझा जाता है आप लोगों की, सॉरी, बर्गर खा लेगी, 2 खा लेगी ज्यादा, क्या होगा? लेकिन नो भाई, खाली रोटी थोड़ी होती है, आगे औलाद, फिर उसके खर्चे, फिर एक्चुअली फिर बीमारियां, और फिर ओ भाई यार, एक आसान चीज को मुश्किल बनाना चाहो तो बहुत मुश्किल बना लो, आसान बनाना चाहो तो क्या है? ओ भाई, इधर रहती है, इधर ट्रांसफर करो यार, पार्सल करो, इधर उधर भी खा रही है, इधर आके खा लेगी यार। बाकी औलाद अल्लाह कह रहे हैं कि जब होने दोगे तो मैं करूंगा ना इंतजाम। ये थोड़ी कि सारा क़यामत तक के पहले मैं बैंक में पैसे रखवा दूं तुम्हारी नस्लों के। फिर तो आगे औलादों की फिक्र भी है, फिर औलादों की औलादों। आदम अलैहिस्सलाम अगर क़यामत तक आने वाले आखिरी इंसान की फिक्र में रहते तो वो तो डिप्रेशन से पहले ही मर चुके होते, इंतकाल कर चुके होते। उन्होंने सोचा भाई, मैं अल्लाह ने उनके लिए अम्मा हव्वा को बनाया, तो उन्होंने क्या, भाई अम्मा हुआ मिल गई, चलो भाई अब 2 कर इसका इंतजाम हो गया, फिर आगे औलाद हुई, फिर औलाद खुद भी तो कमाती है। तो इसमें अल्लाह पे एतमाद करो, जिना के करीब मत जाओ और निकाह का ऑप्शन मत छोड़ो। मैं नौजवानों को बागी बनाता हूं इस बारे में, अब्बा के चक मत रहो। बहुत माजरत जो बुजुर्ग हजरात बैठे हैं, नहीं अब्बा चक्कर में, ये कह रहे हैं बहुत चक्कर में, तो अब्बा के चक्कर में मत रहो। अब्बा को कहो अब्बा, हाँ जहां अब्बा चाह रहे हैं वहां करो जरूर, क्योंकि आपकी बीवी सिर्फ आपकी बीवी नहीं है, आपके अम्मा और आपके अब्बा की बहू भी है, फैमिली मेंबर है ना। नहीं आई ना बात समझ में? फैमिली मेंबर बनेगी ना वो। तो इसमें तो अब्बा अम्मा को जहां वो चाह रहे हैं वहां करो, उनका तजर्बा ज्यादा है। लेकिन अब्बा कह रहे हैं नहीं करनी ना, इसमें अल्लाह पहले है। अल्लाह कह रहा है करनी है, अब्बा कह रहे हैं नहीं करनी। अब्बा और अल्लाह में जब टकराव होगा तो किसकी माननी है? अब्बा से बोलो अब्बा ये नहीं हो सकता कि आप किसी के अब्बा बन गए मैं ना बनूं अब्बा, ये नहीं हो सकता अब्बा। जैसे आपको आपके अब्बा ने मेरा अब्बा बनने दिया तो आप भी मुझे किसी और का अब्बा। बाप होना एक नेमत है भाई, माँ होना एक नेमत है। तो मूसा अलैहिस्सलाम जैसे पैगंबर ने निकाह के लिए 10 साल बकरियां चराने की जिम्मेदारी कबूल की। इतनी टेंशन से आज किसी की शादी नहीं होती, बहुत आसानी से होती है, लेकिन चूंकि वैल्यू नहीं है हलाल की, इसलिए उसमें एक्चुअली मैं जरा स्टेबल हो जाऊं कि मैं इतने करोड़ रुपए कमा के इतने बंगले बना लूं, यूं हो जाऊं वो हो जाऊं। भाईजान हर चीज की एक एज होती है,
भूख के वक्त खाना अच्छा होता है। तो जब इंसान जवानी की दहलीज पे कदम रखता है, उसमें औरत की तरफ बेपनाह अट्रैक्शन होती है। यही बेहतरीन वक्त है शादी का। माल में बरकत होती रहेगी। वरना जो इस चक्कर में रहे हैं कि स्टेबल हो जाएंगे, पैसा कमाएंगे, वो स्टेबल तो हो गए, लेकिन उनके साथ हुआ क्या? जब उनके मुंह में दांत थे तो बादाम खाने के पैसे नहीं थे। जब बादाम खाने के पैसे आए हैं तो खाने के लिए मुंह में दांत खत्म हो गए। ये इससे पहले मैं अपनी जानों पे क्या करो भाई, तरस खाओ। तो बस बयान को समेट रहा हूँ, बहुत लंबा हो गया बयान। उसमें मैंने कहा कितने अफराद कह रहे हैं? एक बंदा रहता है इस पड़ोस में, इतना बड़ा घर है। कौन? वो भी एक हमारे मामू रहते हैं इधर, डेलिस नाम है ना। मैंने उनसे पूछा आपके अड़ोस पड़ोस में कौन है? उन्होंने कहा इधर एक बंदा रहता है, उसके साथ एक कुत्ता भी रहता है। इधर एक खातून रहती है, उसके साथ एक कुत्ता भी। तो मैंने कहा इस खातून को बोलो इस बंदे के साथ रह ले, निकाह कर लो, क्या ख्याल है? दोनों अकेले अकेले अखपल जिंदगी गुजार रहे हैं यार, क्या टेंशन में रखा हुआ है अपने आप। निकाह कर लो यार, तुम भी तो उधर रह रही हो, तुम नहीं जी, खोपड़ी में नहीं आएगा। क्यों? आसमानी हिदायत नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं है, गाइडेंस नहीं है। तो घर दीवारों ईंटों से नहीं बनते, घर बच्चों से आबाद होते हैं। जब बच्चे होंगे, और ये याद रखो, ये जो फैमिली प्लानिंग वाले कहते हैं इतने बच्चों की तरबियत कैसे, इतने बच्चे एकदम से नहीं हो जाते। लोग मुझे कहते हैं आप 16 बच्चों को 18 बच्चों को कैसे पालते हो? 16 तो मेरे 2 सोतेले जहेज में जो मिले थे मिला के 18, कैसे पालते हो आप? तो मैं उनसे कहता हूं ये 18 एक दिन में नहीं हो गए भाई। जब एक होता है 18वां होगा तो पहला बड़ा हो चुका होगा, बेटियां बड़ी हो चुकी होंगी, 2 बच्चियों की तो मेरी शादी हो चुकी है, वो बड़ी हो चुकी होंगी, बेटे बड़े हो चुके होंगे, बाप का दस्तो बाजू बन चुके होंगे, कुछ वो मिलके पाल रहे होंगे, कुछ हम पाल रहे होंगे, उन्हें माएं पाल रही होंगी। तो ये कुछ नारे देखने में, दिखाने में बड़े ऐसे लगता है कि बहुत डेंजरस, लेकिन जब आप उसकी डेप्थ में जाओगे तो भाई औलाद नेमत है, औलाद टेंशन नहीं है। अगर औलाद टेंशन होती तो अल्लाह औलाद के लिए गिफ्ट का लफ्ज इस्तेमाल ना करता। कुरान कहता है यहबु लिमन यशाउ इनासा, जिसको चाहता हूं बेटियां गिफ्ट में देता हूं। बेटियों के लिए अल्लाह ने क्या लफ्ज इस्तेमाल किया? गिफ्ट। बेटी नहीं, बेटियां। बेटियां क्या देता हूं? गिफ्ट में। वयहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, जिसको चाहता हूं बेटे। बेटा, बेटे प्लूरल है, और अरबी में प्लूरल के लिए कम से कम 3 फर्द का होना जरूरी है, 2 को जमा नहीं कहा जाता। जिसको चाहता हूं बेटे गिफ्ट देता हूं। औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरान व इनासा, जिसको चाहता हूं बेटे बेटियां दोनों गिफ्ट में दे देता हूं। बेटे भी होते हैं, बेटियां भी होती, ये गिफ्ट है। लोग कहते हैं बगैर किसी प्लानिंग के बरसाती मेंढकों की तरह बच्चे पैदा होते चले जाएं, ये क्या है? वो तो चोर उचक्के बनेंगे। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि बगैर किसी प्लानिंग के आप लोगों से गिफ्ट लेते चले जाएं। भाई गिफ्ट लेने में प्लानिंग नहीं होती, लेने के बाद प्लानिंग होती है कि इसको किधर इसको खपाना है। आप कहीं दूल्हा बने, आप इत्तेफाक से, जो नहीं बने उनकी बात कर रहा हूं, बन गए वो जो बने हुए हैं, वो अगर दोबारा, तो फिर खवातीन बोलेंगे हमारे मियाँ को दोबारा दूल्हा बना रही है। आप दूल्हा बने हुए, आपके पास गिफ्ट आ रहे हैं, कोई घड़ी लेकर आया, कोई मोबाइल लेकर आया, कोई लिफाफे में लेकर आया। अब आप कह रहे हो नहीं बगैर प्लानिंग के गिफ्ट लेता चला जाऊं, ये नहीं होगा। कभी ऐसा दूल्हा देखा मार्केट में? दुल्हन को पता चल गया ना इस किस्म का, वो वहीं भाग जाएगी उसी वक्त। भाई आप लोगे सारे डब्बे लाने थे, ले आओ। कभी भी ऐसा नहीं होता कि नहीं मैं इतना गिफ्ट कहां संभालूंगा, इतने डॉलर, इतने नोट कहां संभालूंगा। भाई आने दो यार। फिर घर जाके देखा जाता है ये घड़ी साले को दो, है ये वाली बिल्कुल बेकार है, किसको पकड़ा दो? साले को। ये अब्बा के लिए, ये मोबाइल मैं खुद रखूंगा, पुराना वाला फला को दे दूंगा। प्लानिंग गिफ्ट लेने के बाद होती है। तो अल्लाह कह रहे औलाद नेमतें होने दो, हाँ उसके बाद फिर प्लानिंग करो। अब इसको कुछ बनाना भी है, ये ऐਵੇਂ ही छोड़ देना है? तो बिगड़ते जब पैदा हो रहे हैं, और पैदा होने के बाद भी प्लानिंग नहीं हो रही, ठीक है ना? क्या बनाना है इसको? इंसान का बच्चा भी बनाने के लिए बनाना। फिफीन उन लोगों के लिए तबाही बर्बादी है जो अपना हक जब लेते हैं तो पूरा लेते हैं, हक देने की बारी आती है तो उसमें डंडी मारते हैं। जब आप यहाँ जाके अमेरिकन गवर्नमेंट से बेनिफिट्स और फायदे उठाते हैं, उस वक्त आप ये नहीं कहते कि काफिरों की हुकूमत है, हमारी गैरत ये कि हम इनसे कुछ भी नहीं लेंगे, ना इलाज की सहूलत, ना तालीम की सहूलत,
سہولت، لیکن جب ٹیکس دینے کی باری آتی ہے تو آپ کہتے ہو کہ بھائی نہیں یہ تو کافروں کی حکومت ہے اور ٹیکس بچاؤ، یہ تو ایسے ہیں یہ تو ویسے ہیں۔ بھائی جب آپ حق لے رہے ہو تو جس بیس پہ آپ کو حق دیا جا رہا ہے وہ اس بیس پہ تھوڑی دی جا رہا ہے کہ آپ فری پھوکٹ میں رہ رہے ہو یہاں پہ، وہ اس بیس پہ دیا جا رہا ہے کہ آپ کیا کرو گے، ٹیکس پے کرو گے۔ نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ وہ تو ٹیکس گورنمنٹ لیتی ہے، اس کے عوض میں آپ کو سہولتیں دیتی ہے۔ تو اس لیے بھائی آپ خدا کے لیے مسلمانوں کا ایسا امیج دنیا میں آپ کو زیادہ احتیاط کرنی ہے، یہاں زیادہ احتیاط کریں، ایسا امیج نہ بنائیں کہ لوگ کہیں یہ صرف نماز روزے کی حد تک اچھے ہیں، معاملات میں کیا ہیں یہ 2 نمبر ہے۔ تو یہ کام نہیں کرنا ہے۔ تو وہ جو میں نے آیت شروع کی تھی بس اس کا ترجمہ کر کے بیان ختم کرتا ہوں۔ تو اللہ بھی قرآن میں کہتا ہے کہ اے ایمان والو، ہمارے جو احکام ہیں نا، جو ابھی میں نے پوری ڈیٹیل بیان کی ہے، ان سے تمہیں 2 چیزیں روکیں گی۔ ایک شیطان جو تمہیں برائی کو اچھائی کا لیبل لگائے گا، دوسری دنیا کی زیب و زینت اور چمک دھمک۔ تو وہ امریکہ میں پاکستان کی نسبت یہ چمک دھمک زیادہ ہے۔ تو ہمارے بگڑنے کا اندیشہ کم ہے، آپ کے بگڑنے کا اندیشہ بولو ہمیں بات بات پہ وہاں۔ عاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مصافوں کے لیے، سیلفیوں کے لیے پلیز نہ بڑھیں آپ لوگ، کیونکہ بہت ٹائم لگ جاتا ہے اس میں، اور آرڈر پہ مسکرانا ہر ایک کیمرے کے سامنے بہت مشکل ہے۔ آرام سے آرام سے آرام سے بھائی جان، آرام سے نہیں لگا آرام اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی بہت اچھے بھائی۔ Hey, everyone move back. Move back. Move back. Move back. Move back. Guys, move back. Move back. مولانا صاحب بیٹھے ہیں۔ سلام کر لوں میں صرف؟ ہاں ہاں میں آؤں آپ کے پاس، آپ گھر جا رہے ہیں ابھی بیٹھ رہے ہیں، وہ تو سامنے بیٹھے بتائیں مجھے کیا پروگرام ہے؟ کیونکہ میں وہاں پیچھے صاحب کیا کر رہے ہیں؟ میں السلام علیکم ایک بار سلام کر لوں کچھ سے سلام کر لوں جی 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 محمد السلام علیکم، میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں، میں بہت دور سے آیا ووڈ لینڈ سے 60 مائل سے، میں 2 دن سے اپنی جاب پہ نہیں جانا تھا، نکلنا مشکل ہو گیا، بہت رش ہے، بہت پبلک یہاں پہ نا، اور آپ کے بھائی کو نعمت حاصل ہو گئی ہے کہ میرا سلام کر لیا گاڑی میں جا کے، یہ بھی ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ رش دیکھا ہوگا بھائی، مفتی صاحب کا آپ کے بھائی کو سعادت حاصل ہوئی، 2 دفعہ ہاتھ ملانے کی گاڑی میں، اور یہ مولوی صاحب مفتی صاحب جا رہے ہیں، یہ جا رہے ہیں، یہ جا رہے ہیں مفتی صاحب ماشاء اللہ۔ یہ چلے بھائی، میرا ان سے ملنا ہو گیا نا بھائی، چلے بھائی، مفتی صاحب کا ویڈیو کل آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ، جا کے سرچ کریے گا، میں اب جا رہا ہوں، میرا گھر یہاں سے بہت دور ہے، 60 مائل، آپ رائٹ دیکھ رہے ہیں، اور پیچھے پبلک چیک کریں، بہت بڑی تعداد کے لوگ تھے کل، اس سے بہت 1000 2-3 ہزار لوگ کہیں نہیں گئے کل کی بلال مسجد
मरियम मस्जिद में रश होगा। मैंने इसे पर्सनली गाड़ी में हाथ मिलाया, सामने था मैं, 3 दफ़ा मुझे, जिससे मैं इश्क करता हूँ मौलाना तारिक जमील तारिक मसूद से। अपने भाई को ब्लॉग को लाइक करिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। और ये ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया। अल्लाह हाफिज़।